الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء وربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين وعلى آلك وأصحابك يا إمام القبلتين فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے جو دامن مصطفیٰ سے لپٹا ہوا وہ یگانہ ہو گیا جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد حضور اکرم نور مجسم شافی محشر آقا انعامدار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی پاک بارگاہ میں کروڑوں مرتبہ ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب القدر عزیز ساتھیوں بزرگوں دوستوں رب العالمین کی ذات کا فضل اور کرم ہے اس ذات نے ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع وقت عطا فرمایا آج مجھے جو موضوع ملا ہے وہ جناب عزت مآب جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ السلام کی دعا پر میں نے یہ تذکرہ کرنا ہے سن لیجئے حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ السلام وہ ہستی ہیں جنہوں نے نمرود کے دربار کے اندر بھی کھڑے ہو کر اپنے رب کا نعرہ بلند کیا سپر پاور تھی اس وقت کی نمرود اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اس سپر پاور کا مقابلہ کیا پاور کو ٹکرائے کچھ لوگ
کم علم، کم عقل کو یہ ہی نہیں پتا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے والد محترم کا نام کیا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام کے والد محترم کا نام طارق تھا، جو توحید پرست تھے۔ کہتے ہیں جی وہ مسلمان نہیں تھے۔ اگر وہ مسلمان نہیں تھے تو مشرک کے لیے تو دعا ہی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کن کے لیے دعا کرتے تھے؟ یہ جو میں نے سورۃ ابراہیم کی آیت پڑھی ہیں دو 39، 40 اور 41 آیت کریمہ، یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی دعا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام میرے اور آپ کے آقا و مولا سے 4000 سال پہلے تشریف لائے، اور اس دعا میں سے ہمیں ثابت ہو رہا ہے کہ جن کے لیے حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں ان کے والدین ہیں، اور جس کو باپ کی سے ہے وہ عاصر ہے، عاصر چاچا تھا، وہ بت پرست تھا۔ گھر کے اندر آپ اس کے ساتھ بھی ٹکرائے اور توحید کا نعرہ کو بلند کیا۔ یہ طویل واقعات ہیں حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی کے، جو ہمیں ملتے ہیں کہ رب العالمین کی ذات نے بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی، پھر اللہ رب العالمین کی ذات نے حکم کیا کہ اس اولاد کو چھوڑ کر اس جگہ جہاں شہر بھی نہ ہو، پانی بھی نہ ہو، نہ کوئی آبادی تھی، نہ کوئی شہر تھا، نہ دنیا کی کوئی چیز ملنے کا تصور تھا۔ اللہ کی اس ازمائش میں بھی حضرت ابراہیم پورے اترے۔ رب العالمین کی ذات نے ازمائش کی، اتنا مال حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین کی ذات نے عطا کر دیا۔ بھیڑ بکریاں، گائے، اونٹ، ریوڑوں کے ریوڑ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس۔ فرشتوں نے عرض کیا مالک تیرے خلیل کے پاس بہت مال ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا ازمائش کر لو۔ فرماتے ہیں کہ ایک پہاڑی کے قریب بھیڑ بکریاں چر رہی تھی، تو انسانی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ نبینا علیہ السلام آئے، آ کر کہنے لگے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ جب یہ آواز حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے کانوں میں پڑی، آپ پہاڑ سے نیچے تشریف لا رہے تھے، فوری طور پر اس کے پاس پہنچے جو آواز دے رہا تھا، جو اللہ رب العالمین کی ذات کی تسبیح بیان کر رہا تھا، اللہ رب العالمین کی ذات کی حمد بیان کر رہا تھا، اللہ رب العالمین کی ذات کا نام لے رہا تھا۔ جب قریب آئے، آ کر کہنے لگے اللہ کے بندے تو نے میرے رب کا نام بڑا خوبصورت لیا ہے، بڑی خوبصورت آواز میں میرے اللہ رب العالمین کی ذات کا ذکر کیا ہے، ایک مرتبہ اور نہیں سناتے؟ تو کہا سناؤں گا، تم مجھے کیا اجر دو گے سنانے پر؟ حضرت ابراہیم فرماتے جو تم مانگو گے میں تمہیں دے دوں گا۔ تو کہنے لگے اگر میں کہوں کہ یہ بکریاں مجھے دے دو، تو کہا بکریاں دے دوں گا، ساری بکریاں دے دو گے؟ آپ نے رب کے نام پر ساری عطا کر دی، اس رب نے مجھے عطا کی ہے، اس کے نام پر میں نے دی، تو مجھے میرے رب کا ذکر تو سناؤ۔ جب سنایا سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کہتے ہیں ساری بکری حضرت ابراہیم نے دی، اللہ کے نام پر گائے، بھیڑ، اونٹ، سب کچھ حضرت ابراہیم نے دے دیا اللہ کے ذکر کے لیے۔ جب لے کر جانے لگے نا تو پھر پیچھے سے آواز دی،
پھر پیچھے سے آواز دی کہ بھائی ایک مرتبہ اور نہیں میرے اللہ کا نام سنا. تو کہا بابا اب تو تمہارے پاس کچھ رہا نہیں مجھے دینے کے لیے. تو آپ نے فرمایا ایک مرتبہ اور مجھے میرے رب کا نام سنا دے. تجھے ان بھیڑ بکریوں کو چرانے کے لیے بھی تو کوئی شخص چاہیے. میں اپنے آپ کو بھی اپنے رب کے نام پر بیچنے کے لیے تیار ہوں. یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ رب نے ان کو مال دیا، پھر اللہ کی راہ میں اللہ نے ان کی آزمائش کی، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کے نام پر سارے کا سارا مال قربان کیا. ہماری آج حالت کفیت کیا ہے کہ ہمیں کوئی اللہ کے نام پر پکارے بلائے، مؤذن اذان دے تو ہم تو اللہ کے نام کے لیے مسجد میں جمع نہیں. اللہ کے نام پر ہم مال کیا خرچ کریں. ہم تو ختم نبوت کی بات آ جائے تو ہم تو اس کے لیے جمع نہیں ہوتے. کسی سیاسی لیڈر کا جلسہ ہو تو وہاں پر ہم سارے کے سارے اکٹھے ہو کر نعرے لگاتے. کبھی اللہ کے نام پر، اللہ کے محبوب کے نام پر اکٹھے ہو کر دیکھو اللہ تمہیں لذت کیا دے، اللہ تمہیں مقام کیا عطا فرمائے گا. اور کیا میں نے جو گفتگو کرنی تھی، میں نے عرض کر رہا تھا میں کہ ربی جعلنی، حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب تو بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والی نماز. تو میرے دل کو اس طرف جوڑ دے، میری لگن اس طرف کر دے کہ میں تیری نماز کو قائم کروں. ربی جعلنی، اے میرے رب تو بنا دے مجھے مقیم الصلاۃ، قائم کرنے والا نماز کو. ایسا میرا دل بنا دے کہ میں تیری نماز کو قائم کروں، تیری نماز پڑھو، تیری تسبیح بیان کرو، تیرا ذکر کرو، ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہو. اللہ رب العالمین کی ذات نے فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. فرمایا دلوں کو سکون دینے والی جو چیز ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات کا ذکر ہے. جو دلوں کو اطمینان دینے والی چیز ہے وہ رب العالمین کی ذات کا ذکر ہے. ہر لمحہ ہر گھڑی اپنے رب کا ذکر کرو. اور یہی دعا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام فرما رہے اے میرے رب تو مجھ کو بنا دے قائم کرنے والا نماز کو. اور خالی یہاں ہی نہیں بات ختم ہو گئی. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے بس اپنے لیے دعا کی اور آگے فرماتے ہیں وَمِن ذُرِّيَّتِي، اور میری اولاد میں سے بھی ان کو بھی ایسا بنا دے کہ وہ بھی نماز قائم کرنے والے، وہ بھی تیرا ذکر کرنے والے بن جائے، وہ بھی تیری حمد کرنے والے بن جائے، وہ بھی تیرے نام کو بلند کرنے والے، وہ بھی ہر وقت اللہ اللہ کا نعرہ لگانے والے بن جائے. یہ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں. اور ہماری نماز تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم نماز کے اندر یہ دعا حضرت ابراہیم والی پڑھتے ہیں. جب تک ہم اللہ رب العالمین کے نبی کی سنت کو ادا نہیں کرتے تو ہماری نماز مکمل نہیں ہوتی ہے. بعض لوگوں کا خیال ہے کہ معاذ اللہ نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز باقی رہتی نہیں ہے. میں ان لانتی لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ حضرت ابراہیم نے دعا مانگی ہے جو رب العالمین کی ذات نے نماز کے اندر رکھی ہے. حضرت ابراہیم اپنے لیے بھی دعا مانگ رہے ہیں، حضرت ابراہیم اپنی اولاد کے لیے بھی رب العالمین کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں. یارو ذرا اپنے ایمان سے بتاؤ، دل پر ہاتھ رکھ کر اس بات کا جواب کہ جب تم نماز پڑھو گے تو ان جملوں کو ادا کرو گے ربی جعلنی مقیم الصلاۃ، کیا تمہارے دل میں اپنے لیے خیال نہیں آئے گا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں اللہ ہمیں نماز پڑھنے والا بنا دے، اللہ ہمیں نماز قائم کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں شیطان کی شر سے محفوظ کر لے، اللہ ہمیں شیطان کے دھوکے میں نہ آنے دینا، اللہ ہمیں نماز کی توفیق عطا فرما. جب ہم اپنے لیے دعا مانگ رہے ہیں پھر آگے وَمِن ذُرِّيَّتِي، حضرت ابراہیم کی سنت ہے اللہ ہم تو تیری نماز پڑھ رہے ہیں، مالک ہماری اولاد کو بھی نماز کی.
مالک ہماری اولادوں کو بھی نماز کی طرف مائل کر دے۔ پھر آگے ارشاد فرما دیا ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب تو قبول فرما لے میری، اے رب العالمین کی ذات، خالق و مولا تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ سب سے بڑا کریم ہے تو، کرم کرنے والا ہے مالک۔ تیرا قرآن حکم دیتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، انسان کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھ دیا ہے؟ تیرا تو رب بڑا ہی کریم ہے، بڑا کرم کرنے والا ہے مالک۔ میں تیری بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں مالک، میں تیری بارگاہ میں التجا کر رہا ہوں مالک، میں تیری بارگاہ کے اندر آ کر جھک گیا ہوں مالک۔ میں نے تیری وحدہ لا شریک ہونے پر میں نے گواہی دے دی ہے، میں تو تیری حمد بیان کر رہا ہوں مالک، میں تو تیری تسبیح بیان کر رہا ہوں مالک۔ میں نے دعا کے تیری دلیل پر سر رکھ دیا ہے مالک، میں نے تو تیری اقرار کر لیا ہے، میں نے تو تجھے مان لیا ہے کہ تو واقعی رب العالمین کی ذات ہے۔ میں مانتا ہوں دولت دینے والی ذات تیری ذات ہے، عزت دینے والی ذات تیری ذات ہے، اولاد دینے والی ذات تیری ذات ہے، رزق دینے والی ذات تیری ذات ہے، بند پتھر کے اندر بھی کیڑوں کو رزق دینے والی ذات تیری ذات ہے مالک۔ میں تو مان رہا ہوں، میں نے دعا کے تیری بارگاہ میں التجا کر دی ہے، میں نے دعا کے اپنے لیے اپنی اولاد کے لیے تیرے آگے عرضی پیش کی ہے مالک۔ اب تو میری دعا کو قبول فرما لے ربنا وتقبل دعا، اے میرے رب میری دعا کو قبول فرما لے۔ پھر آگے عرض کرتے ہیں ربی اجعل لی، اے میرے رب تو بخش دے، اے میرے رب میری بخشش فرما، مجھے بخش دے۔ یاد رکھو 1,24,000 انبیاء کرام شہید لائے، قوم و پیش، ہر نبی خطا سے پاک، کوئی نبی اتنی دیر بات نہیں کرتا جب تک اللہ رب العالمین کی ذات کا حکم نہیں ہو۔ نبی بولتے ہی نہیں ہیں جب تک میرے رب کا پیغام آپ کے پاس نہیں پہنچتا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کن کے لیے دعا کر رہے تھے؟ یہ ہمیں بتانا تھا، ہمارے تک پیغام رب العالمین کی ذات کا پہنچانا تھا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے بن جاؤ، اپنے گناہوں سے اپنے رب سے معافی مانگو، اپنے گناہوں پر اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عاجزی کرو، اپنے گناہوں پر رب العالمین کی بارگاہ میں انکساری کرو، آؤ اللہ رب العالمین کی ذات سے معافی طلب کرو کہ مالک ربنا اغفر لی، مالک تو ہمیں بخش دے، مالک تو ہماری بخشش فرما دے، تو کرم کرنے والی ذات ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دے مالک، تو رحم کرنے والی ذات ہے، ہمارے حال پر رحم و کرم فرما دے مالک۔ تیری ذات وہ ذات ہے جو رحمت للعالمین ذات ہے، امام الانبیاء علیہ السلام کا فرمان نشان ہے۔ حضور فرمایا جو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، التجائیں کرتا ہے، کریا ساری کرتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات کو اپنا وہ بندہ بڑا پسند لگتا ہے، اللہ اپنے اس بندے سے بڑا راضی ہوتا ہے، اللہ اپنے اس بندے سے بڑا خوش ہوتا ہے، اور رب العالمین کی ذات فرشتوں کو حکم فرماتے ہیں کہ میرے پیارے فرشتوں دیکھو یہ میرا فلاں بندہ مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، یہ اپنے گناہوں کی مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، فرشتوں دیکھو اس نے مجھے دیکھا ہے، یا رب العالمین کی ذات اس نے تو آپ کا دیدار بھی نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ میرا دیدار کر لے تو خالق یہ تو گناہ کرنے چھوڑ دے۔ رب العالمین کی ذات نے فرمایا فرشتوں تم گواہ رہنا، مجھے قسم ہے اپنی ربوبیت کی، میں نے اپنے محبوب کے اس امتی کو معاف فرما، میں نے اس کی بخشش فرما دی، میں نے اس کی خطاؤں کو ختم کر دیا۔ خطائیں ختم کب ہوں گی؟ قرآن کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، ہر وقت اللہ کی رحمت سے دروازہ رحمت خداوندی ذوالجلال کا کھٹکاتے رہنا، ہوکا دیتے رہنا ہے مالک تو ہماری خطاؤں کو معاف فرما،
مالک تو ہماری بخشش فرما، مالک تو ہمیں معاف فرما دے۔ اور آگے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا وَلِوَالِدَيَّ، اور مالک میرے ماں باپ، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب مومنوں۔ یہاں پر ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ مجھے، جب حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں ربنا اغفر لی، اللہ مجھے معاف فرما دے، خالی مجھے ہی نہیں، پھر آگے فرمایا وَلِوَالِدَيَّ، اے مالک میرے ماں باپ کو بھی بخش، اور آگے ماں باپ کے فرمایا وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور سب کے سب مومنوں کو بھی بخش۔ ذرا مجھے یہ بتاؤ، اگر حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے معاذ اللہ استغفر اللہ والدین مشرک تھے تو آپ کن کے لیے دعا کریں؟ یہ میں نے اللہ کا قرآن آگے رکھا ہے، یہ پارہ نمبر 11 جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں، لاؤ میرے سامنے کوئی لا کر مثال دیے تو کہ حضرت ابراہیم نے کن کے لیے دعا کی۔ یہ قرآن ہے، پارہ نمبر 11 ہے، سورۃ ابراہیم ہے، آیت نمبر میں نے آپ کو بتا دیا 40 اور 41 ہے، جہاں سے میں پڑھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں، جب ہم والدین کے لیے دعا کریں گے نماز کے اندر تو ہمیں اپنے والدین کا خیال نہ آئے گا، ہمارے ذہن میں ہمارے والدین کے لیے نہ اپنی محبتوں کا شفقتوں کا دل اچھلے گا۔ وہ بیوقوف لوگ ہیں جن کے یہ عقیدے ہیں، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جب تک ہمیں ہمارے نبی کا خیال نہ آئے ہماری نماز مکمل نہیں۔ اللہ رب العالمین کی ذات نے تمہارے والدین کا ذکر قرآن مجید میں اور فرمایا تم نماز پڑھو، اپنے لیے بخشش مانگو اپنے رب سے، اپنے والدین کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے بخشش مانگو، پورے امت مسلمان مومنوں کے لیے اور اب کی بارگاہ میں بخشش طلب کرو۔ آؤ تو صحیح اللہ کی بارگاہ میں گریزاری کو کرو، اور رب العالمین کی ذات کی رحمت کتنی بڑی رحمت۔ وہ لکھا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ کی طرف سے حکم ہوگا فرشتوں کو کہ اس کو جہنم میں لے جاؤ، فرشتے کے سیڑھ کر اس کو لے کر جا رہے ہوں، وہ پیچھے پلٹ کے دیکھے گا، آواز بلند ہوگی پیچھے کیا دیکھ رہا ہے؟ مالک میں نے سنا تھا تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تو رحمت للعالمین رب ہے، ایسے تو اپنے بندے کو جہنم میں بھیجے۔ میں کہ تجھے میری رحمت پر بھروسہ ہے، تجھے میری رحمت پر بھروسہ ہے، یقین ہے؟ مالک مجھے یقین ہے تیری رحمت پر، مجھے بھروسہ ہے تیری رحمت پر۔ اللہ فرشتوں کو فرمائے گا فرشتوں اس کو جہنم میں نہ لے کر جانا، یہ میرے بندے کو میری رحمت پر بھروسہ ہے، اس کو جہنم سے نکالو جنت میں بھیجو۔ اکائے کے قریب سے ایک اور گزر رہا ہوگا، وہ بھی پیچھے پلٹ کے دیکھے گا، آواز آئے گی تو کیا دیکھ رہا ہے؟ مالک میں دیکھ رہا ہوں، کیا اس کے لیے تیری رحمت جوش میں آئی ہے؟ کیا میرے لیے بھی آئی؟ اللہ فرمائیں گے اس کو بھی جہنم سے نکالو، اسے بھی جنت عطا کرو۔ یہ رب العالمین کی ذات کی رحمت ہے جو اپنے بندوں کو بخشنے کے بہانے ڈھونڈ رہی ہے۔ سب سے بڑا صدقہ جاریہ نماز ہے۔ آؤ تو صحیح نماز کی طرف، آؤ تو صحیح قرآن کی طرف، پتہ چلے قرآن حکم کیا دے رہا ہے، آؤ تو صحیح پتہ تو چلے یہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے میرے اور آپ کے نبی 4000 سال پہلے حضور کے تشریف لانے پر حضرت ابراہیم دعا مانگ رہے ہیں، اور اللہ رب العالمین کی ذات کو ان کی یہ دعا، یہ ان کی التجا اتنی پسند آئی کہ خالق و مولا نے اس کو قرآن بنا دیا اور قیامت تک اس کو محفوظ رکھا، اور اس کی رب العالمین کی ذات نے حفاظت کا ذمہ اپنے ذمہ لیا۔ اور خالق و مولا فرماتے ہیں کہ نماز تم پڑھو، عبادت اللہ کی کرو، ذکر نماز کے اندر اللہ اور اس کے محبوب کا کرو، اور بخشش اپنے لیے طلب کرو، اور یہ اپنے والدین کے لیے طلب کرو، اور یہ پوری امت مسلمان مومنوں کے لیے طلب کرو۔ یہ حضرت ابراہیم ہے جنہوں نے دعا کی، ارشد الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام۔ میرا آج کا سبق ہے آپ کو سیاہ سے بندے کے پاس نہ جا کر بیٹھنا،
جو آپ کے عقیدے کو خراب کرے. آپ کا عقیدہ صحیح العقیدہ آپ کا عقیدہ ہے. کائنات کے اندر وقت کے حساب سے ہر چیز نہیں لے لینا، لیکن کبھی نہ بدلنا، اپنا عقیدہ نہ بدلنا. خدا کی قسم ہے آپ جیسا سچا سچا جو عقیدہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی ہے کائنات میں آپ کو کہیں سے نہیں ملے. یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے جو رب العالمین کی وحدانیت کو بھی گواہی دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کی بھی گواہی دیتا ہے، حضور کی آل پاک کی بھی گواہی دیتا ہے، اللہ کے محبوب کے صحابہ کی بھی گواہی دیتا ہے، اللہ کے نیک بندوں کی ولیوں کی بھی گواہی دیتا ہے. اور رب العالمین کے محبوب کے دین کے اندر جو اللہ رب العالمین نے والدین کو عزت مقام جو رتبت عطا فرمائی ہے، کسی اور مذہب کے اندر رب العالمین کی ذات میں والدین کو مقام ہے. اللہ کے حضور فرماتے ہیں تیری والدہ کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. آؤ تو صحیح، قرآن کریم پڑھو تو صحیح، نماز کے لیے آؤ تو صحیح، پتہ تو چلے ہمیں نماز حکم کیا دے، ہمیں نماز نے کہا کیا ہے. ابراہیم علیہ نبی عرض کر رہے ہیں ربنا اغفر لی، اے اللہ تو مجھے بخش دے، ولی والدیہ اور میرے ماں باپ کو، وللمؤمنین اور سب کے سب مومنوں کو، یوم یقوم الحساب جس دن قائم ہوگا حساب. مالک ہم تیری بارگاہ میں حساب نہیں دے سکتے، بس جس دن قائم کرے گا حساب کا دن ہوگا تو ہماری بخشش فرما دے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلا ہو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا قیامت کے دن اگر آپ سے ملاقات کا شوق ہو، آپ کو ملنا ہو تو کہاں ملے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اے انس، پہلے قیامت کے دن میں حوض کوثر جام بر بر اپنی امت کو پلا رہا ہوں، وہاں پر میں بھی ہوں گا اور میرے چارے یار بھی ہوں گے، میری امت کو پانی کے پیالے بھر بھر کے جام پلا رہے ہوں گے. حضور فرمایا میں پہلی وہ جگہ ہے جہاں ملوں گا. عرض کیا کہ اگر وہاں ملاقات نہ ہو سکی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر میں پل صراط کے پل پر ہوں، جہاں پر میری امت گزر رہی ہو، میں اپنے امتیوں کو گزار رہا ہوں پل صراط کے پل میں سے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اگر وہاں پر بھی ملاقات نہ ہو تو حضور علیہ السلام نے فرمایا پھر انس تیسری جگہ وہ ہوگی یہاں پر ترازو ہوگا، میری امت کے اعمال کا حساب ہو رہا ہو، میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں. حضور فرماتے ہیں جس کے اعمال کم ہوں گے میں محمد اس کے اعمال زیادہ کر کے اس کو جنت کی طرف بھیج دوں. اور حضرت ابراہیم دعا کر رہے ہیں یوم یقوم الحساب، اللہ مجھے میرے والدین کو پوری امت مسلمان اس دن بخش دے جس دن قائم کرنا ہے حساب. اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں ترازو پر کھڑا ہوں گا، اپنی امت کے جو گناہگار لوگ ہوں گے ان کے اعمال کا حساب ہو رہا ہوگا، ان کے اعمال جن کے کم ہوں گے ان کے اعمالوں کو زیادہ کرتا چلا جاؤں گا. اللہ آؤ میرے بھائیو، حضور کی غلامی کا پٹا گلے کے اندر ڈال دیں. یہ عاجزانہ حاضری تھی. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے جو دعا مانگی تو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. خالق کا مولا مجھے اور آپ کو 5 وقت کی نماز قائم کرنے والا بنائے، اور جن کے والدین حیات ہیں ان کو اللہ تعالیٰ اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے والی زندگی عطا فرمائے. جن کے جا چکے ہیں خالق و مولا بے حساب حضور علیہ السلام کی رسالت کا صدقہ، حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کا صدقہ اللہ ان کی بخشش فرما دے، اور اللہ پاک انہیں صبر جمیل عطا فرمائے، اس پر اجر عظیم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.